بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا اوس ابن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعے کے دن غسل کیا اور خوب اچھی طرح غسل کیا، جلدی مسجد میں آیا، امام کے قریب ہو کر بیٹھا اور کوئی فضول کام نہ کیا، تو اس کے لیے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے نفلی روزوں اور قیام کا یعنی تہجد کا عمل لکھ دیا جائے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 12 سنتیں پڑھنے کی پابندی کی، اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ وہ 12 سنتیں یہ ہیں: 4 رکعات ظہر سے پہلے اور 2 رکعات ظہر کے بعد، مغرب کے بعد 2 رکعات، عشاء کے بعد 2 رکعات اور فجر سے پہلے 2 رکعات۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعات اور ظہر کے بعد 4 رکعات پڑھنے کی پابندی کرتا ہے، اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک رات میں 100 آیات پڑھتا ہے، اس کے لیے ساری رات کا قیام یعنی نوافل پڑھنا لکھ دیا جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب تعالی روزانہ رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں جیسا ان کی شان کے لائق ہے، اور جس وقت رات کا 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اس وقت فرماتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اسے مغفرت سے نواز دوں۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سونے کے لیے بستر پر آئے اور اس کا ارادہ ہو کہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھوں گا، لیکن اس پر نیند ایسی غالب آئے کہ صبح ہی آنکھ کھلے، تو اس کے لیے تہجد کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور اس کے لیے نیند اس کے رب کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی بندہ پاکیزہ حالت میں یعنی باوضو ہو کر رات گزارتا ہے، وہ رات کی جس بھی گھڑی میں جب کروٹ بدلتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے یہ دعا فرماتا ہے، اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا، اے اللہ اپنے اس بندے کو بخش دے کیونکہ اس نے پاکیزہ حالت میں رات گزاری ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز جنازہ ادا کرے اور دفنانے کے لیے جنازے کے ساتھ قبرستان میں نہ جائے تو اسے 1 قیراط اجر و ثواب ملتا ہے، اور اگر وہ دفنانے کے لیے بھی ساتھ جائے تو اسے 2 قیراط ثواب ملتا ہے۔ ان دونوں میں سے چھوٹا قیراط احد پہاڑ کے برابر ہے۔